اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد قد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ قرآن مجید کی اس آیت کے ذیل میں تاریخ اسلام اور تاریخ اسلام کے ساتھ ساتھ جو سیرت کی گفتگو تھی، ابھی ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جنگ کی سیرت بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ کا یہ عظیم مجاہد اور سپہ سالار اور تاریخ اسلام کا سب سے عظیم، سب سے بڑا مجاہد، جس کی ضربت اسلام کی حفاظت کے لیے، چونکہ جب امیر المومنین جنگ خندق کے ماجرے میں جب امیر المومنین جا رہے تھے، چونکہ کل خندق کا ماجرا بیان ہو رہا تھا، یہاں تک پہنچے تھے، جب امیر المومنین جا رہے تھے تو اس وقت رسول اللہ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، ایمان کامل کے کامل ایمان، کل ایمان وہ پورے کفر کے مقابل میں جا رہا ہے، کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے۔ چونکہ یہ پوری جنگ بنائی اس لیے گئی تھی، اس طرح گئی تھی، پورے احزاب، پورے سارے گروہ آئے تھے کہ کل اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، اسلام کو بنیاد ہی سے ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ لہذا یہ جنگ جو جیتی جائے گی، اور وہ جنگ بھی ایک انسان مقابل میں جا رہا ہے، تو بہرحال یہ کل ایمان کی حفاظت کرنے والا انسان ہے جو جا رہا ہے، اور کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ جو چار لوگ آئے ہیں جنگ کرنے کے لیے، وہ پورے کفر کی نمائندگی میں آئے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ جو ضرب لگائی امیر المومنین نے، یہ ضرب جو ہے وہ افضل من عبادت ثقلین قرار پائی، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا اسی ضرب کے وقت میں۔ لہذا یہ تاریخ کے لیے بہت ہی عظیم کارنامہ تھا۔ امیر المومنین کے کارنامے پہلے بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کے بعد بھی بہت زیادہ کارنامے ہیں، لیکن جنگ خندق کی کامیابی جو تقریباً تنہا اللہ نے مدد کی اور اللہ کی نصرت سے امیر المومنین کے ہاتھوں سے یہ کامیابی ہوئی ہے، کہ بعد میں اللہ کی خاص نصرت اور بھی آئی ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، کہ اسی منزل کو شاید نظر میں رکھتے ہوئے علامہ اقبال کا یہ شعر ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ جب اسلام بالکل خطرے میں تھا تو امیر المومنین کی اس ضرب سے رسول اللہ کی بھی حفاظت ہوئی، اسلام کی حفاظت ہوئی، اور جب اسلام پھر جنگ خندق کے تقریباً 55 سال بعد پھر اسلام خطرے میں آیا اور یزیدیت کا سایہ اسلام پہ منڈلا رہا تھا، تو حسین ابن علی نے اپنے آخری لمحات میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ پیش کر کے اور اپنی جان اس طرح دے کر اسلام کی حفاظت فرمائی۔ تو امیر المومنین کی جنگ بیان ہو رہی تھی، جنگ خندق کا ماجرا بدلنے جا رہا تھا۔ وہ لوگ جو 10,000 کا لشکر لے کے پورے فخر سے آئے تھے کہ اب کی ہم تو ختم ہی کر کے جانے والے ہیں اور اس بار کچھ بھی نہیں بچے گا، ان کو 15 دن کی بھوک و پیاس، 17 دنوں کی، اور ان کے کھانے کم ہونے لگے، ان کے جانور کم ہونے لگے جن کو کھا کے وہ ختم کر دیے جا رہے تھے، اور ان کے درمیان میں آپس میں اختلاف بھی ہو گیا، جو پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا، بنی قریظہ اور ان کے لشکر میں اختلاف ہو گیا، آپس میں خود بھی تھوڑا اختلاف کرنے لگے، کب تک ہم رہیں گے، کب تک بھوکے رہیں گے، کب تک مشکل میں رہیں گے، کب تک جو ہے یہ جنگ نہیں ہو پائے گی، اس طرح تو ہم خندق کے پار ہی رہ جائیں گے۔ اس طرح کے مسائل، ان کے اندر کمزوریاں پیدا ہونا شروع ہوئی تھی۔ پھر اسی دن ٹھنڈک کا موسم تھا، ٹھنڈی رات تھی، شدید ٹھنڈی رات تھی۔ مدینہ میں ٹھنڈک اچھی خاصی ہوتی ہے، مکہ میں تو اتنی ٹھنڈک نہیں ہوتی، گرم ہے، لیکن مدینہ میں کافی حد تک ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ہمارا بھی ایک تجربہ ہے، حج میں تھے تو وہاں پہ ٹھنڈک تھی، اچھی دیکھنے میں ملی، تو شدید ٹھنڈک تھی، اور اللہ نے ٹھنڈک کی، شدید ٹھنڈک کی رات میں تیز طوفان چلایا، بارش اور تیز طوفان۔ بہرحال وہ لوگ گھر میں تو نہیں تھے، خیموں میں لوگ موجود تھے، تو شدید ٹھنڈک میں بارش اور تیز طوفان جب آئے، اتنا تیز طوفان آیا کہ خیمے اڑنے لگے۔ پورے لشکر کے خیمہ جو ہے، وہ خیمے باندھے جاتے ہیں، اس میں مضبوطی کی لائی جاتی ہے، زمین میں جو ہے وہ دھسا کر مضبوط میخوں کے ساتھ خیمے باندھے جاتے ہیں، لیکن خیمے ٹوٹ کر، رسیاں ٹوٹ کر خیمے اڑنے لگے۔ اس حد تک تیز بارش اور طوفان تھی، طوفان اتنا تیز تھا کہ جو ان کی دیگیں آگوں پہ چڑھی ہوئی تھی، وہ دیگ بھی جو ہے وہ آگ بند ہو گئی، دیگ گرنے لگی۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص مدد تھی، اور اللہ نے فرمایا بھی، قرآن میں یہ ماجرا بیان ہوا ہے کہ قرآن نے کس طرح مدد کی ہے
میں چند آیتیں بھی پڑھتا ہوں، اس دونوں حالتیں دیکھنا۔ ایک تو لشکر جو ہے، دشمن لشکر کس طرح سے آیا ہوا تھا۔ آیتیں زیادہ ہیں، میں ساری آیتیں نہیں پڑھوں گا۔ سورہ بقرہ میں بھی آیت موجود ہے، آل عمران میں موجود ہے، سورہ احزاب میں موجود ہے، غالباً سورہ نور میں بھی ہے اس کی طرف اشارہ، لیکن وہ ساری آیتیں ہم نہیں پڑھیں گے۔ سورہ احزاب جو نازل ہوئی ہے اسی احزاب کے نام پر، یہ جنگ خندق کے نام پر مختلف گروہ جو موجود تھے، کئی سارے گروہ مل کے آئے تھے، لہذا اس کو احزاب کہتے تھے، جیسے کل بیان کیا گیا۔ یہاں قرآن بیان کرتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 نمبر آیت کے بعد سے لے کر چند آیتیں ہم پڑھتے ہیں صرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ پہلے اللہ نے اپنا معجزہ ہی ذکر ہے، کس طریقے سے اللہ نے تمہاری مدد کی کہ اے مومنو یاد کرو اس وقت کو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تمہارے پاس بڑا لشکر آیا تو فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان کے لیے تیز ہوائیں، ریح تیز ہوا، جھکڑ اور طوفان جیسی ہوا، میں نے تیز ہوا بھیجی، وہ جنودا لم تروها، اور ایسا لشکر بھیجا جس کو تم دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اللہ کی طرف سے ایسے لشکر کی مدد آئی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور تم جو کچھ بھی عمل انجام دیتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہاری جو حالت ہے، تمہارے جو دل کی حالت ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلِ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، یہ حالت تھی۔ خوف کی وجہ سے مسلمان لشکر میں کمزور لوگ، یہ کمزور لوگوں کی حالت پہلے بیان کی، بعد میں اللہ نے مومنین کی حالت بیان کی، انشاءاللہ وہ بھی ایک اشارہ کریں گے 22ویں نمبر آیت کے بعد سے۔ تو یہاں پہ کہتا ہے قرآن کی اذ جاءوکم من فوقکم، جب اوپر سے وہ لوگ آئے، جب تم نیچے تھے وہ پہاڑیوں سے ہو کے اوپر سے آئے، واسفل منکم، تمہارے نیچے سے بھی، پیچھے سے جو ادھر بنی قریظہ تھے جو پیچھے سے حملہ کرنے والے تھے، سامنے سے پورا 10,000 کا لشکر تھا۔ اس عالم میں وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب تمہاری آنکھیں پھٹی پڑ رہی تھی خوف کی وجہ سے، جب انسان زیادہ خوف زدہ ہوتا تو اس کی آنکھ جو ہے کھلی کی کھلی رہ جاتی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے دل جو ہے وہ تمہارے حلق تک آگے اٹک رہے تھے، یعنی خوف جب طاری ہوتا ہے تو انسان کا دل ٹھہر نہیں رہا ہوتا ہے نا، جیسے بچے لوگ جب جھولے پہ بیٹھتے ہیں بڑے جھولے پہ اور نیچے آ رہا ہوتا ہے تو ان کو جو ہے دل اوپر جانے لگتا ہے، یہ خوف کی حالت طاری ہوتی ہے، جیسے کبھی کبھی فلائٹ سے جب تیز لینڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمہارے دل جو ہے تمہارے حلق تک آ رہے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، تظنون باللہ ظنونا، تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، بدگمانی کرنے لگے کہ اللہ کہاں مدد ہے، کہاں نصرت ہے۔ سورہ بقرہ کی بھی ایک آیت پڑھ دیں یہیں پر، کہ وہاں پہ سورہ بقرہ میں قرآن کیا کہتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم سمجھتے ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے بغیر آزمائے ہوئے، بغیر سختیوں سے گزارے؟ وہ ساری چیزیں تم پر بھی آئیں گی جو تمہارے پہلے والوں پہ آ چکی۔ یہ خندق کے ماجرے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن یہی آیت آج اگر ہم پڑھی جائے، آج کے دن پڑھی جائے تو اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، اے پوری دنیا کی امت مسلمہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ؟ ایک تو ہمارے ذاکرین نے مومنین کو یوں ہی جنت میں بھیج دیا ہے، جن کو اپنی جنت کے کچھ پتہ نہیں ہے، خود جنت جا پائیں گے نہیں جا پائیں گے، خدا نصیب کرے، البتہ ہم کسی کے لیے جہنم نہیں چاہتے ہیں، لیکن اسلام نے منع کیا ہے، اسلام نے سختی سے منع کیا ہے کہ ایک عالم کا کام یہ ہے، ایک ذمہ دار انسان کا کام ہے کہ مومنین کو خوف اور امید کے درمیان میں رکھے، بالکل بے خوف نہیں کر دے۔ اس کے لیے متعدد روایتیں ہیں۔ تو قرآن یہاں پوچھتا ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر رہے تم یوں ہی جنت میں چلے گئے؟ وہ تم بس سب کچھ آئے گا، مصیبتیں آئیں گی، مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا، باساء ضراء، وہ سخت منزلوں سے، وزلزلوا، اور ان کو آزمایا گیا، یہ ان کی بات ہے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اللہ اور مومنین بھی کہنے لگے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آنے والی، چونکہ لمبی مدت گزر چکی تھی، 17 دنوں سے گھیرے ہوئے تھے، 20 دنوں سے رسول اللہ یہاں پر موجود تھے، 10,000 کے لشکر سامنے تھے۔ کہنا بہت ہی آسان ہے کہ 2,500 اور 3,000 لوگوں کے مقابلے میں 10,000 کے لشکر ہو مسلح، تو ان کے دلوں میں یہ پیدا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئی؟ قرآن کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور اللہ کی مدد کیسے آئی؟ یہ یہاں پر سورہ احزاب میں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ نے کس طرح آندھیاں چلائیں۔
اللہ نے دشمن لشکر سے کس طرح سے تمہارے لیے مددگار بھیجا کہ جو آ کر ان کے درمیان میں اختلاف ڈال دیا۔ اللہ نے کیسے ایسے لشکر بھیجا کہ جس کو تم دیکھ بھی نہیں رہے تھے، یعنی فرشتوں کا لشکر بھیجا، یہ اللہ کی مدد تھی، ان کے اندر اختلاف پیدا کر دیا۔ اور یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ ہنالک ابتلی المؤمنون، یہاں پر مومنین کو آزمایا گیا، اور آزمائش لازم مزید، جس کا ایمان ہوگا یا ایمان کے ساتھ آزمائش، یہ قانون ہے قرآن۔ سورہ بقرہ، سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیت ہے، قرآن کہتا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے وہ کہیں گے ہم مومن، ان کو آزمایا نہیں جائے؟ ممکن ہی نہیں، جتنا ایمان اتنی سخت آزمائش۔ ابھی بھی بہت سارے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں کورونا کے حالات میں، یہ سب آزمائش بھی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہے، اسی میں آزمائش بھی ہے، اور انسان اس کو کامیابی میں بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ جب مرنے والا بہرحال شہید ہے، اللہ کے نزدیک اس کو شہید کا درجہ حاصل ہے وباؤں سے مرنے والے انسان کے لیے، لیکن بہرحال سختیاں ہیں۔ اس سے بڑی سختی جو دنیا کے حالات ہیں ابھی عالم اسلام کے اور ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، تو ہنالک ابتلی المؤمنون، یہاں پر مومنین کو آزمایا گیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ان کو بری طریقے سے، زلزلہ کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے زمین کا زلزلہ، زمین کا زلزلہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، جب انسان کے دلوں میں زلزلہ آتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور یہاں وہ حالت تھی کہ رسول اللہ کے لشکر کے اکثر لوگوں کے دلوں میں زلزلہ آ رہا تھا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ان کو شدید زلزلے میں مبتلا کیا گیا، اور سب کانپ رہے تھے، سب لرز رہے تھے، کیا کیا جائے گا۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اس وقت جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دل میں مرض تھا، جو بیمار تھے، جو کمزور لوگ تھے، جن کو اللہ کے نصرت پہ بھروسہ نہیں تھا، وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ لوگ یہاں تک کہنے لگے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ رسول اللہ کی رہبری دیکھیں اور رسول اللہ کی قوت دیکھیں، رسول اللہ نے کن لوگوں کو سنبھالا، کن لوگوں کے ساتھ جنگ لڑی ہے۔ وہ یہ لوگ کہنے لگے، کمزور ایمان کے لوگ اور منافقین یہ کہنے لگے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور رسول نے ہم سے دھوکہ کیا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ اور رسول نے ہم سے کوئی وعدہ کیا نہیں کیا ہے مگر یہ کہ سب دھوکہ تھا، سب غرور تھا، یعنی دھوکہ تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ میں جلدی آیتیں پڑھ رہا ہوں صرف ترجمے کی حد تک، یہ بہت ہی اہم آیتیں، تھوڑا ٹھہرنے کی، انشاءاللہ قرآن کا مہینہ ہے، ان دنوں میں شاید آپ سورہ احزاب پڑھ بھی رہے ہیں، چونکہ یہ 21ویں جز میں ہے، اور آج پڑھیں گے، آج کل پڑھ رہے ہوں گے مومنین جو ایک جز پڑھتے ہیں۔ تو حالت یہ تھی کہ اذ قالت طائفۃ منہم، آپ لوگ زیادہ اس پہ غور کریے گا کہ جب ایک گروہ یہ کہنے لگا انہی میں سے نکل کر، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے کے لوگوں، مدینہ اس زمانے میں یثرب ہی کہا جا رہا تھا، اے مدینے کے لوگوں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، یہاں تو تم پھنس گئے ہو، یعنی کس طرح کمزور کیا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرجعوا، لہذا پلٹ جاؤ، اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلو۔ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور اس میں سے ایک گروہ آ کر رسول اللہ سے اجازت مانگ رہے ہیں، باقاعدہ رسول اللہ سے اجازت بھی مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیتے، بنی قریظہ حملہ کر رہے ہیں، ہمارے بیوی بچے گھر پہ ہیں، بہانہ یہ تھا بیوی بچے ہیں، اِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ، وہ آخری کہ یقولون، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ، کہ ہمارے گھر خالی ہیں، ہمارے گھر کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، وہ گھر خالی ہونے کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اصل مسئلہ کیا تھا؟ ان یریدون الا فرارا، حالت یہ تھی کہ وہ فرار چاہتے تھے، خوف کی وجہ سے جنگ سے فرار چاہتے تھے۔ یہ کمزور لوگ آج بھی موجود ہیں۔ لازم نہیں کہ جنگ خندق سامنے لشکر ہو تبھی فرار کرے، کبھی کبھی انسان اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے فرار کر رہا ہوتا ہے، یعنی دشمن سے اس قدر ڈر جاتا ہے، دشمن طاقتوں سے اس طرح ڈر جاتا ہے کہ وہ اپنے دین سے فرار کر رہا ہوتا ہے، اپنے ایمان سے فرار کر رہا ہوتا ہے، اپنے اصولوں سے فرار کر رہا ہوتا ہے، یہ اللہ اور رسول کی طرف سے دی ہوئی قوت سے فرار کر رہا ہوتا ہے، صرف فرار کر کے ہر طرف خوف ظاہر کر رہا ہوتا ہے، یعنی دشمن جو چاہ رہا ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ افسوسناک مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ایک احمق انسان آ کر پورے ملک سے کہے کہ تم تالیاں بجاؤ، تم تھالیاں بجاؤ، تو لوگ اٹھ کے یہ کام کو، یہ فرار ہے۔ اور آج دیکھیں پورے ملک کو کس میں مبتلا کر دیا ہے، یہ فرابی دنیا کے اخباروں میں نکل رہا ہے کہ یہ اس ملک کا ہمارے اب یہ افسوس کا مقام ہے کہ 21ویں صدی میں ہمارے ملک کو ایسا احمق اور بیوقوف وزیر اعظم ملا ہوا ہے کہ جو آ کر اسپتال بنانے کے بجائے، علاج کرانے کے بجائے، آکسیجن کے انتظام کرنے کے بجائے آ کر جو تالیاں اور تھالیاں بجوا رہا ہے، آ کر لائٹ جلوا رہا ہے، لائٹ جلا کر بعض لوگ جو لائٹ جلا کے کھڑے بھی ہو جا رہے ہیں اپنی چھتوں پر،
بعض کیا بہت سارے لوگ کھڑے ہو جا رہے ہیں، اس میں مومنین بھی آگے کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ یہ فرار جو ہے دوسرا فرار ہے۔ جنگ خندق کا فرار اور ہے، یہ اپنے ایمان سے فرار ہے، یہ اپنے بھروسے سے فرار ہے، یہ اپنی طاقت سے فرار ہے، یہ اللہ پہ بھروسے سے فرار ہے۔ تو بہرحال یہ آزمائشیں ایک مرتبہ یہ آزمائش نہیں ہوتی ہے، یہ یوں نہیں ہوا کہ پہلی بار یہ جنگ خندق میں آزمائش ہوئی، حتیٰ رسول اللہ کے درمیان رسول اللہ کے ہوتے ہوئے مومنین کو بار بار آزمایا گیا، اور یہ آزمائش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر ایمان ہے تو آزمائش ہے، یہ تو ایمان سے اتنا گر گیا اور انسان کی کچھ اس میں رہ نہیں گیا ہو، جو لوگ گر گئے ان کے لیے کوئی آزمائش نہیں، لیکن جو لوگ ایمان کی حالت میں ہیں ان کی آزمائش ہوتی رہے گی، اور آزمائش ہی میں منافقین اور کمزور لوگ پہچانے جائیں گے، مومنین پہچانے جائیں گے۔ ابھی یہاں کمزور لوگوں کی بات ہو رہی، وہ کہہ رہے تھے ہمارے گھر خالی ہو گئے، ہمیں جانے دیا رسول اللہ، باقاعدہ آ کر بے شرمی کے ساتھ، نہایت ہی بے شرمی کے ساتھ رسول اللہ سے اذن مانگنے لگے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَعَاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَهَدُوا اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے پہلے وعدہ کر چکے ہیں، اللہ سے وعدہ کیے ہوئے ہیں، اللہ کے وعدے سے یہ عہد سے ٹوٹ رہے ہیں، فرار کر رہے ہیں۔ یہ ایک تفصیلی بحث ہے قرآن نے یہاں پہ کی ہے، میں چند آیتیں جو ہے مومنین کے بارے میں پڑھ لوں، چونکہ صرف یہ لوگ دیکھ کر جو ہے مایوسی کا شکار نہیں ہو جائیں کہ صرف فرار کرنے والے ہی لوگ ہوتے ہیں، صرف ڈرنے والے ہی لوگ ہوتے ہیں، صرف جنگ سے اپنی جان بچانے والے ہی لوگ ہوتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کم ہوتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے پہ مطمئن ہے تو ہر بات پہ مطمئن ہے۔ ان کی زبان اسی سورہ احزاب میں قرآن بیان کرتا ہے، یہ سورہ آیت نمبر 22 سے ہے۔ آیت نمبر 21 جو ہے بہت ہی اہم آیت ہے، جو بار بار آپ کے سامنے پڑھی بھی ہے، یہاں پر بھی پڑھی ہے اور ہمیشہ پڑھی جاتی رہے گی، جس میں اللہ نے رسول اللہ کو اسوہ و نمونہ پیش کیا ہے۔ یعنی ایک اسی جنگ میں آ کر دیکھ لیں کہ اس جنگ میں کمزور لوگوں اور منافقین کے درمیان میں، اتنے بڑے لشکر کے درمیان میں رسول اللہ نے کس طرح رہبری کی۔ اللہ اکبر! رسول اللہ نے کس طرح سب کو سنبھالا ہے، رسول اللہ نے کس طرح جنگ کا نقشہ بدلا ہے، رسول اللہ کے نتیجے میں اللہ نے کس طریقے سے جنگ کا نقشہ بدلا ہے۔ تو 21 نمبر آیت یہ تھی جو مشہور آیت ہے کہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ رسول اللہ کی ذات مومنین کے لیے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ کی ذات اسوہ حسنہ ہے۔ آج بھی بہترین، پوری بشریت کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے بہترین اسوہ رسول اللہ کی ذات ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کے ساتھ جو مجاہدین تھے، جو ایمان والے تھے، پھر ان کو بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ مومنین کی حالت کیا تھی؟ مومنین جو رسول اللہ کے لیے تھے، ان کی حالت، ادھر منافقین کی حالت بیان کر چکا ہے، اب مومنین کی۔ وَلَمَّا رَعَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنین نے احزاب کو دیکھا، یہی سارے لشکر کو، بنی سلیم، بنی غطفان، بنی سعد، بنی اسد، بنی قریش، یہ سارے قبیلے، بنی قریظہ، بنی نذیر، یہ اتنے پورا عرب اکٹھا ہو کر آ گیا۔ جب یہ تھوڑے سے مومنین نے اپنے منافقوں کے ہونے کے باوجود جب دشمن اور احزاب کو دیکھا اور بڑے لشکر کو دیکھا، قالوا، تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قالوا، تو انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور جس کا رسول اللہ نے وعدہ کیا۔ اللہ اور رسول اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم گھر میں بیٹھے رہو، ہم تمہیں سب کچھ دیتے رہیں گے۔ رسول اللہ نے مکے سے جب نکلے تھے، مدینہ آنے سے پہلے ہی کہا تمہیں سختیاں اٹھانی پڑیں گی، تمہیں مشکلات سے گزرنا پڑے گا، تمہیں جنگ کرنی پڑے گی، تمہیں قربانیاں دینی پڑیں گی۔ وہ سب کے لیے تیار تھے، اور وہی جملہ بھی کہہ رہے تھے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ نے بھی وعدہ کیا تھا، رسول اللہ نے۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ نے سچ کر دکھایا۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، رسول اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور ان کا کچھ بھی نہیں اضافہ ہوا سوائے ایمان و تسلیم کے۔ نہ ان کے اندر نفاق بڑھا، نہ ان کے اندر خوف بڑھا، نہ ان کے اندر بزدلی آئی، نہ وہ پریشان ہوئے، نہ ان کے اندر گھبراہٹ بڑھی، نہ ان کے اندر ہیجان بڑھا، نہ ان کے دل لرزے، نہ ان کی آنکھیں پھٹیں، یہ کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا؟ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، سوائے ایمان کے ان کا کچھ بھی نہیں بڑھا، ان کی تسلیم کی حالت اور بڑھتی چلی گئی، وہ اللہ اور رسول اللہ کے سامنے تسلیم تھے۔ پھر اس کے بعد یہ مشہور آیت جو ہم بار بار پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ مومنین کو پڑھنا چاہیے، یہ آیت اس کے فوراً بعد من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ
ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں، مومنین تو بہت سارے آئے تھے، لیکن مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا، اور اللہ سے وعدہ پورا کر کے کچھ لوگ شہید ہو گئے اور کچھ لوگ شہادت کے منتظر ہیں۔ اور جو لوگ شہادت کے منتظر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ڈرتے، وہ کبھی بھی نہیں۔ جنگ خندق میں بھی 6 لوگ شہید ہوئے تھے، 8 مشرکین میں سے اور 6 جو ہے مومنین۔ وہی جو تیر اندازی ہو رہی تھی، وہ جو پتھر اور تیر مارے جا رہے تھے، سعد بن معاذ کا واقعہ تو میں نے بیان کیا مختصر طور پر، اور بھی لوگ شہید ہوئے تھے، تو کچھ لوگ شہید ہو چکے تھے۔ اس کے پہلے بھی جنگ احد میں زیادہ لوگ شہید ہو گئے تھے، جنگ بدر میں 15 یا 17 لوگ شہید ہوئے تھے، جنگ احد میں 70 لوگ شہید ہو گئے تھے، تو اس کے پہلے بھی شہادتیں ہو گئی تھیں۔ تو اتنی ساری شہادتوں کے باوجود بھی وہ مطمئن تھے، اور اللہ ان کے لیے اللہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ بچے ہوئے ہیں منہم من ینتظر فمنہم من قضى نحبہ، کچھ لوگ ہیں جو اس راہ میں شہید ہو گئے، ومنہم من ینتظر، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ لمحہ نصیب ہو کہ اللہ کی راہ میں قربانی دی جا سکے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا، یہ قانون اللہ کا ہمیشہ باقی رہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ آج بھی ہے۔ آج بھی وہ والا گروہ بھی ہے بزدل لوگوں کا، فرار کرنے والوں کا، اجازت لے کر بھاگنے والوں کا، لیکن آج بھی یہ گروہ موجود ہے جو اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے تیار ہے۔ تو شہادت کی بنیاد پر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں آ جائیں، بڑے سے بڑے اسلحے ہو جائیں، ایٹم بم کی دھمکیاں دی جائیں، میزائل کے حملے کی دھمکیاں دی جائیں، بڑے بڑے بیریئرز اور بڑے بڑے جہاز لا کے کھڑے کیے جائیں، سینکڑوں جنگجو جہاز لا کے کھڑے کیے جائیں، لیکن مومنین کے دلوں میں ذرہ برابر بھی خوف پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو کہتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ صرف جنگ خندق کے دن نہیں کہہ رہے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ لشکر لایا جا رہا ہے، دہشت گرد بنائے جا رہے ہیں، امریکی بیڑے آ رہے ہیں، اس پہ سینکڑوں جہاز آ رہے ہیں، جنگی طیارے آ رہے ہیں، لشکر تیار کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ سب اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے کے لیے ہم تیار ہیں، ہم اپنی جانیں، اور جو جان دینے کے لیے تیار ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، وہ کبھی مضطرب نہیں ہوتا، وہ کبھی ڈرتا نہیں۔ لیجزی اللہ الصادقین لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا وعدہ کر دے، جزا دے۔ یعذب المنافقین ان شاء، اور اللہ اگر چاہے تو منافقین کو ان کی سزا دے اگر وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور یتوب علیہم، لیکن اگر وہ ایمان لے آتے ہیں، پھر دوبارہ پلٹتے ہیں، اپنے نفاق سے واپس آتے ہیں، اپنے خوف و بزدلی سے نکلتے ہیں، یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ابھی بھی جو لوگ منافق قسم کے لوگ ہیں، جو ڈرے ہوئے لوگ ہیں، وہ اللہ پہ آ کے بھروسہ کرے، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، اللہ پہ آگے بھروسہ کرے تو اللہ ابھی بھی کہتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ توبہ قبول کر لے گا، او یتوب علیہم، اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جو ابھی آیت کا اور آگے بھی جاری ہے، اور دیگر سوروں میں بھی سورہ احزاب کا ذکر جو ہے دیگر آیتوں میں بھی ہوا ہے، دیگر سوروں میں بھی ہوا ہے، لیکن ماجرا ختم یہاں پہ ہوتا ہے جنگ خندق کا۔ امیر المومنین ابن عبدود کو قتل کر چکے ہیں، لشکر جو ہے وہ پریشان ہے، سب سے بڑے جو جنگجو آئے تھے خندق کو پار کر کے وہ لوگ بھاگ گئے ہیں، اس میں تو 2 مارے گئے ہیں۔ اب کسی میں جرأت نہیں ہو رہی کہ پھر اسلامی لشکر کے مقابلے میں آئے، پھر امیر المومنین کے مقابلے میں آئے، اب کوئی خندق پار کرنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے۔ اور رات میں وہ سارا ہنگامہ ہوا، وہ طوفان ہوا، اللہ کی طرف سے مدد آئی، اور جب دن آیا تو اب یہ دشمن جو ہے وہ بھاگنے کی تیاری میں، سب اپنے قبیلے لے لے کر، وہ جو سب اکٹھا ہو کر جو آئے تھے اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے، اب سب اپنے بھاگنے کی تیاری میں ہیں، سب بھاگ گئے، لشکر فرار ہو گیا، مختصر لوگوں کی اللہ نے مدد کی اور کامیاب ہو گئے۔ اور جب خندق سے واپس پلٹے، چونکہ سامنے ہی تھے خندق، مسجد نبوی کے آس پاس پورا مدینہ بسا تھا، رسول اللہ بھی وہیں پہ تھے، اس سے صرف 700 کلومیٹر کا فاصلہ، 700 میٹر معاف کیجیے، 700 میٹر کا فاصلہ تھا۔ واپس آئے تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ کوئی بھی اپنا اسلحہ نہ کھولے۔ یہ 20 دن میدان جنگ میں رہے ہیں، بھوکے رہے ہیں، 10 شوال سے لے کر پہلی ذیقعد تک، جو مشہور تاریخ ہے، تاریخ میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہے لیکن یہ مشہور تاریخ ہے۔ 20 دنوں جو میدان جنگ میں رہے، ایسے خوف کے عالم میں، ایسے مشکل عالم میں، لیکن جب واپس پلٹے تو رسول اللہ نے کہا کہ کوئی بھی اپنا اسلحہ نہ کھولے، کوئی بھی اپنے لباس جنگ کے نہ اتارے، اور سب بنی قریظہ کی طرف چلے۔ بنی قریظہ کی خیانت، یہ بدترین خیانت، تاریخ کی ایک بدترین خیانت، رسول اللہ نے انہیں
بنی قریظہ کی طرف لے کے رسول اللہ چلے، اور بنی قریظہ کو معلوم تھا کہ ہم نے جو خیانت کی ہے، ان کو خبر ہو گئی تھی لشکر بھاگ رہا ہے، لشکر فرار کر رہا ہے۔ اب ان کو اپنا انجام معلوم تھا، وہ کہاں جائیں، وہ کہاں فرار کریں، وہ تو پیچھے تھے مدینے میں، رسول اللہ کے پیچھے تھے، رسول اللہ واپس آ گئے مدینے میں، اب وہ کہاں جا سکتے ہیں۔ صحیح طور پر ان کی سزا جو ہے وہ سب کی جان لینا تھی، لیکن اگر وہ آتے، اگر وہ رسول اللہ کے سامنے معافی مانگتے، اگر رسول اللہ کے سامنے اپنی غلطی کے اعتراف کرتے، اور رسول اللہ کے سامنے پھر عہد کرتے کہ بعد میں کچھ ایسا نہیں کریں گے، شاید ان کی سزا کم ہوتی، شاید انہیں معاف کر دیا جاتا، لیکن پھر بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے قلعوں میں چلے گئے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس اسلحے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قلعہ ہے، ہم قلعے کے اوپر سے تیر مار مار کے سب کو ختم کر دیں گے اور جنگ جو ہے ہماری ہوگی۔ یہ لوگ 20 دن تک میدان جنگ میں رہ چکے ہیں، بھوکے ہیں، کھانے کو ہیں نہیں، سامان نہیں ہے، کب تک آئیں گے ہمارے سامنے، کب تک ہمارے قلعے کا محاصرہ کریں گے۔ لیکن یہاں پر استقامت اور صبر کے اصلی معنی یہ ہے کہ باطل کے مقابلے میں بھوک و پیاس و شدت کے باوجود کتنی زیادہ آپ میں استقامت ہے اور کتنی جلدی کمزور نہیں ہوتے، کمزور نہیں ہونا ہے، یعنی کبھی بھی نہیں ہونا ہے۔ ان لوگوں نے بجائے یہ کہ آ کے صلح کرتے، آ کر اپنی غلطی کی معافی مانگتے، جا کر قلعے میں گھس گئے، اور جب قلعے کے قریب پہنچے امیر المومنین لشکر لے کے، تو رسول اللہ کو معاذ اللہ رسول اللہ کو گالیاں دینا شروع کی، رسول اللہ کے لیے بدتمیزی کے جملے کہنا شروع کی۔ اللہ اکبر۔ لہذا مسلمان لشکر نے ان کے قلعے کو گھیر لیا، اور بعض روایتوں میں 1 مہینے تک تقریباً یہ لوگ قلعے کے اندر محصور رہے۔ زیادہ ان کے پاس چونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لہذا انہوں نے قلعے میں زیادہ کھانے پینے کا سامان اکٹھا کر لیا تھا۔ بڑی تعداد تھی، کم سے کم 450 لوگ تو تھے ہی، 400 450 لوگ، ورنہ 700 بھی 600 بھی بتایا گیا ہے۔ اور ظاہر اتنے مرد تھے تو اتنی بچے اور اتنی عورتیں بھی رہی ہوں گی، بوڑھے ملا کے، تو سب ملا کے شاید 2000 سے زیادہ لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ یہ لوگ سب قلعے میں موجود تھے، اتنا سارا سامان اکٹھا کر رکھا تھا، چونکہ اپنی خیانت کی وجہ سے ان کو معلوم تھا ہمیں سزا دی جائے گی۔ تقریباً 1 مہینے تک وہ کھاتے پیتے رہے، اور یہ تھا کہ اگر مسلمان لشکر قریب آتا ہے تو اس کو ہم تیر مار مار کر مار دیں گے، خاتمہ کر دیں گے۔ قلعے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قلعے سے باہر سے جو ہے پتھر مارے جا سکتے ہیں، تیر مارے جا سکتے ہیں، اور قلعے قریب کسی کو نہیں، اور اسی لیے قلعہ بہت بڑا سہارا ہوتا ہے لوگوں کا، جو عام طور سے قلعہ پر لوگ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن یہ اہل ایمان تھے، ان کو قلعے سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ تھا، اور قلعے سے زیادہ اپنے ایمان پہ بھروسہ تھا۔ اسی لیے اس بھوک اور شدت میں بھی وہ 1 مہینے تک انہیں گھیرے رکھا، جو کچھ بھی انتظام ہوتا رہا۔ بہرحال چند کھجوریں بھی اگر مل جاتی تھی تو وہ کافی ہوا کرتا تھا، صاحبان ایمان کے لیے چند کھجوروں پر اپنا گزارا وہ کر لیا کرتے تھے، اور زیادہ وہ طاقت اپنے ایمان کے ذریعے سے لیتے تھے۔ لیکن 1 مہینے بعد وہ مجبور ہوئے، کیا کریں، ان کا بھی کھانا ختم ہو گیا، ان کی بھی ذخیرہ جتنا کچھ تھا وہ جب ختم ہونے لگا، تو انہوں نے رسول اللہ کے سامنے یہ پیشنہاد رکھی، یہ رکھا کہ ہمارے بارے میں فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے۔ اب یہاں پہ سعد بن معاذ کا ذکر دوبارہ آ گیا، وہی سعد بن معاذ جو مجاہد تھے، جن کے گلے میں تیر لگا تھا، اللہ سے دعا کی تھی، خون رک گیا تھا، اللہ نے دعا قبول کر لی تھی، کیونکہ ان کا انجام دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آ کر کہا تھا، جب انہیں سمجھانے آئے تھے کہ تم کیوں خیانت کر رہے تھے، وہ ان سے انہوں نے کہا تھا کہ کون سے محمد اور کون سا وعدہ اور کون سا ہے۔ ان کو دل کو بہت تکلیف پہنچی تھی، لیکن ان کو یہ لگا کہ سعد بن معاذ چونکہ ہمارے پرانے حلیف ہیں، پہلے ہمارا اور قبیلہ دونوں ساتھ میں تھے، ایک دوسرے سے معاہدہ تھا، لہذا رسول اللہ میرے بارے میں فیصلہ نہیں کریں، بلکہ کون فیصلہ کریں، سعد بن معاذ کریں گے۔ سعد بن معاذ جو ہے چونکہ پرانے ہمارے ساتھی ہیں، لہذا شاید ہمارے بارے میں کچھ نرمی کا فیصلہ کریں۔ ان بیوقوفوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر رحمت للعالمین سے فیصلہ کراتے تو کہیں زیادہ نرم فیصلہ ہوتا، کہیں زیادہ ان کے حق میں آسان فیصلہ۔ اس کے پہلے رسول اللہ نے بنی نذیر کو نکال دیا تھا، کچھ نہیں کیا، کسی کو نہیں مارا، انہوں نے بھی بدترین خیانت کی تھی، لیکن رسول اللہ نے بنی نذیر کو صرف نکال دیا، اپنے ساز و سامان کے ساتھ نکال دیا۔ بنی قینقاع نے خیانت کی، عہد توڑا، قتل بھی کیا مسلمان کے، لیکن رسول اللہ نے کو صرف نکال دیا، کوئی سزا نہیں دی، کسی کو مارا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ کرے۔ رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ رسول اللہ بھی تیار ہو گئے، سعد بن معاذ کو لایا گیا، ایک چارپائی پر، زخمی تھے، گلے میں تیر لگا ہوا تھا، چارپائی پہ لایا گیا انہیں۔ سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے جتنے بھی جنگ کرنے والے لوگ ہیں سب کی گردنیں اڑا دی جائیں،
یہ لازم ہے فیصلہ۔ بعض لوگ اس فیصلے کو، بعض یہودی لوگ آج تک جو ہے اس کا ان کو صدمہ ہے کہ ہمارے اتنے لوگوں کو مار دیا گیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ کن حالت میں جنگ کی کس سخت منزل میں کتنی بڑی خیانت کی تھی، اور خیانت کرنے والے کسی بھی ملک کے ہوں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی عہد میں خیانت کرنے والوں کی سزا بدترین سزا ہوتی ہے، سخت ترین سزا ہوتی ہے۔ اور یہ سزا اگر رسول اللہ سزا دیتے تو کچھ کمی کرتے۔ رسول اللہ، انہوں نے سعد بن معاذ نے کہا کہ جتنے بھی جنگ کرنے والے ہیں، مرد جتنے ہیں، سب کو مار دیا جائے، عورتوں کو جو ہے اسیر کیا جائے، ساری دولت، سارا مال، ساری جائیداد، ساری پراپرٹی مسلمانوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا۔ اور جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ یہ آسمانی فیصلہ ہے، وہی فیصلہ ہے جو حق ہے۔ اور یہ فیصلہ توریت میں موجود ہے، توریت میں بالکل یہی الفاظ موجود ہیں، انہی کی کتاب کے اعتبار سے فیصلہ تھا۔ سعد بن معاذ نے شاید توریت نہ پڑھی ہو، یا شاید سنا بھی ہو، چونکہ یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے اور پڑھے لکھے انسان تھے، لیکن فیصلہ ان کی خود اپنی کتاب کے مطابق ہوا۔ ان کو امید بھی یہی تھی کہ ہمارے بارے میں یہی فیصلہ ہوگا، اسی لیے جو ہے اور کچھ نہیں کر رہے تھے، اس کے سوا اور کوئی فیصلہ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن پھر بھی رسول اللہ نے اس میں پھر بھی تھوڑی سی نرمی رکھی، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ نوجوان ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ نوجوان لوگ ہیں، ان کے باپ کا اثر ہوتا ہے، خاندان کا اثر ہوتا ہے، وہ خود ایک چیز شاید نہیں چاہ رہے ہوتے، ان کو بھی چھوڑ، بچوں کو چھوڑ ہی دیا جائے، عورتوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، اور نوجوانوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، ان کی جان نہیں لی جائے۔ لیکن جو لوگ زندہ تھے، جو لوگ جنگجو تھے، جو لوگ جنگ کرنے والے تھے، ان کو ایک دن میں 450 لوگوں کی گردنیں اتارنی پڑی۔ یہ کارنامہ بھی اس میں امیر المومنین تھے آگے۔ دیکھیں، ایک مومن کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ایک انسان کے سامنے، ایک عام انسان کے سامنے بہت ہی نرم ہو، اس کی بھلائی چاہ رہا، اس کا سہارا بن رہا، اس کی مدد کسی مذہب و ملت کے دیکھے بغیر، کسی کی فکر کے بغیر اس کی مدد کر رہا ہو۔ لیکن جب باطل کے مقابلے میں آئے تو پوری سختی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ، پورے مضبوط ارادے کے ساتھ، لہذا ان کو سخت یہ سزا دی گئی جس کے وہ مستحق تھے، ان کی خود اپنے توریت کے حساب سے مستحق تھے، اور ان کو یہ سزا دینے کے بعد بنی قریظہ کی جنگ بغیر اسی حالت میں ختم ہوئی۔ ان کو سزا دی گئی، جنگ نہیں ہوئی، مارکے میں کوئی نہیں آیا، جنگ کرنے بزدل لوگ وہ جنگ کرنے نہیں آئے، جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے، اور اس سزا سے ان کا خاتمہ ہوا۔ اس کے لیے بھی سورہ احزاب میں آیت ذکر ہے، ابھی وقت نہیں رہ گیا ہے، یہ جو آیتیں پڑھ رہے تو اسی میں آخر میں سورہ احزاب ہی میں جو ہے جنگ بنی قریظہ کے لیے بھی ایک آیت موجود ہے کہ انہوں نے کس حالت میں جو ہے ان کو اللہ نے ان کو انجام تک پہنچایا۔ اور سعد ابن معاذ کا یہ فیصلہ ہونے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اگر اس کے بعد جنگ نہیں ہو قریش کے ساتھ تو پروردگارہ مجھے شہادت عطا کر۔ جیسے یہ فیصلہ کیا، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی تھی، چونکہ جنگ خندق کے بعد پھر قریش میں جرأت نہیں تھی کہ دوبارہ پھر جنگ کرنے آئے، اور جنگ ہوئی بھی نہیں۔ جنگ خندق کے بعد قریش سے پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ باقی جو جنگیں ہوئیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی وہ کن کے ساتھ ہوئی ہے، لہذا اللہ نے سعد ابن معاذ کو شہادت نصیب کی، اور جنگ قریظہ بھی ختم ہوئی۔ لیکن آج کا دن جو ہے ہم جو یاد کر رہے ہیں اس ذات کو یاد کر رہے ہیں جو جنگ خندق میں بھی، جنگ احد میں بھی، جنگ بدر میں بھی، جنگ قریظہ میں بھی، اور دیگر جنگوں میں اس کے پہلے جو اور بہت ساری جنگیں اور مارکے بیان کیے گئے ہیں، ان ساری جنگوں میں ایک بہت ہی عظیم کردار جو ادا کرتا رہا وہ ذات امیر المومنین تھی۔ اللہ اکبر! اسلام کی یہ تلوار کے سر پر کیسے ضرب لگائی گئی ہوگی، اور کیسے اس منظر کو دیکھا ہوگا، کیسے اس منظر کو امام حسن، امام حسین اور جناب زینب ام کلثوم اور وہ مومنین جنہوں نے امیر المومنین کی تلوار کو ہمیشہ دیکھا تھا، انہیں کیسے برداشت ہوا ہوگا، کیسے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھا پائے ہوں گے کہ اس کے بعد امیر المومنین کی زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ بس ہمیں اتنا ملتا ہے کہ ایک بار تو اصحاب نے گزارش کی کہ اے فرزند رسول اللہ، امام حسن علیہ السلام سے گزارش کی کہ فرزند رسول اللہ مجھے ایک موقع دیا جائے امیر المومنین سے ملاقات کرنے کا۔ امیر المومنین سے ملاقات کرنے کے لیے گھر خالی کیا گیا، بیت الشرف خالی کیا گیا، اصحاب آتے جا رہے ہیں، امیر المومنین کو بار بار غش آ رہا ہے، زہر کا اتنا زیادہ اثر ہے۔ یہ محمد حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے بابا کے پیر کے تلوے نیلے پڑ رہے تھے اور کالے پڑ رہے، زہر کا اثر شدید تھا۔ اصحاب آئے، اصحاب گزرتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، امیر المومنین کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر رو رو کر گزر رہے ہیں۔ آخری ملاقات، نہیں معلوم یہ اصحاب کیسے اپنے دل کو بنا پائیں گے کہ اس کے بعد پھر امیر المومنین کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، امیر المومنین کے ساتھ نماز نہیں پڑھ پائیں گے، امیر المومنین کا خطبہ نہیں سن سکیں گے، امیر المومنین کے ساتھ جنگ میں نہیں جا سکیں گے، امیر المومنین کو مدینہ اور کوفے کے گلیوں میں چلتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے، امیر المومنین کی زیارت نہیں کر پائیں گے، امیر المومنین نہیں ہوں گے۔ آخر میں سب جب چلے آئے
تو آخر میں ایک صحابی امام حسن علیہ السلام جو دروازے پہ ٹھہرا رہ گیا، سب چلے گئے تھے، امام حسن جب قریب آئے تو کہا کہ آپ کیوں واپس نہیں گئے ہیں؟ تو صحابی نے کہا کہ فرزند رسول اللہ، میرا دل نہیں مانتا کہ میں کس طرح امیر المومنین کو چھوڑ کے جاؤں، کس طرح میں اپنے دل کو سمجھاؤں کہ اس کے بعد علی بن ابی طالب کی زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ مجھے ایک مرتبہ، اسبغ بن نباتہ نام ہے صحابی، مجھے ایک مرتبہ امیر المومنین کی زیارت اور کرا دی۔ امام نے جا کے جگہ بنائی، اجازت لی، پہ جا کے امیر المومنین نے اسبغ بن نباتہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدون۔ یہ جملہ امیر المومنین ہمیشہ کہا کرتے تھے، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں چلا جاؤں۔ اب امیر المومنین جا رہے ہیں، اب امیر المومنین کو کھونے والی، پوری دنیا کھونے والی۔ اسبغ بن نباتہ نے سوال کیا، امام نے جواب دیا۔ وہ سوال تھوڑا تفصیلی ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ پوچھا کہ رسول اللہ نے فرمایا انا و علی ابو هذه الامہ، میں اور علی اس امت کا باپ ہوں۔ اس جملے کو امیر المومنین کے سن کے رونا آ گیا کہ اس امت نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا جس کو رسول اللہ نے باپ کرا۔ اس کے سر پہ اس طرح تلوار ماری۔ اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین کے چہرے کی طرف دیکھا، چہرے کا رنگ اتنا زرد ہو گیا تھا کہ پیشانی پر اور زخم پر زرد رنگ کا رومال بندھا تھا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ رومال زیادہ زرد ہے یا امیر المومنین کے چہرے، جسم سے خون نکل چکا تھا۔ اور امیر المومنین وصیتیں فرما رہے تھے، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا وصی رسول اللہ، السلام علیکم یا امین اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔